یہ حسد میں مبتلا ہوا کہ کس طریقے سے ایک قلیل عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو ٹرائبل پالیٹکس تھی، ایک دوسرے قبیلے کے ساتھ ان بن اور ان میں سرداری نظام، اس تمام سسٹم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کر دیا اور ایک نئی طاقت ابھر کر کے سامنے آئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ بڑا ایکٹیو ہو گیا اور اس نے کم سے کم 1,00,000 پیروکار بنا لیے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور 1,00,000 پیروکار اس نے بنا لیے، اور جب اس کے سامنے کوئی مسلمان آتا تو یہ اس سے اقرار کروانا چاہتا کہ مجھے نبی مانو، اور جو نہیں مانتا اس کو یہ مار دیتا، مروا دیتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو ایک بہت بڑا فتنہ وہاں پیدا ہوا وہ مسلمہ کذاب کا تھا۔ تو اس وقت پھر جو خلیفہ اول تھے انہوں نے اعلان کیا اس کی سرکوبی کی جائے، جس کے نتیجے میں جنگ یمامہ ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد جو ان کے جو لشکر میں سپاہی تھے ان کی تعداد کم و بیش 12-13 ہزار تھی، جبکہ دوسری طرف ان کی تعداد کم و بیش 40 ہزار تھی، اور یہ پھر جنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور دوسری طرف کم و بیش 3.5 سے پونے 4 ہزار تک وہ مارے گئے۔ اچھا، اب لوگ اس کو جوڑتے ہیں ختم نبوت سے، لیکن میرے پاس ایک اور نظریہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ بھئی یہ تو کذاب تھا، اس نے تو جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اگر نبوت ختم نہ ہوتی تب بھی کذاب ہوتا۔ رہ گئی بات ختم نبوت کی، تو ختم نبوت میں قرآن مجید نے جب صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ تو خاتم النبیین ہیں اور رسول اللہ ہیں۔ قرآن شریف میں واضح طور پر آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، نبوت مجھ پر ختم ہو گئی ہے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اب ایک تو قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بیان ہو گیا، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسٹیٹمنٹ موجود ہے۔ تو اس کے بعد بھی اگر کوئی ختم نبوت کے عقیدے میں دراڑیں ڈالتا ہے تو یقیناً جو ہے وہ کافر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے تشفی ہو گئی ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاتمیت کا معاملہ ہے، اس ختم نبوت پر ذرا بھی شک کرنا سراسر کفر ہے۔ اب جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ تو ختم نبوت کی بات ہو گئی، لیکن اگر وہ ختم نبوت نہ بھی ہوئی ہوتی، کسی اور دور میں بھی وہ مسلمہ آ جاتا تو وہ تو کذاب تھا، وہ نبی تھوڑی تھا، وہ تو کذاب تھا۔ میں نے اس کی سٹوری پڑھی ہے، اس کے دماغ میں عقل تو تھی نہیں مسلمہ کذاب۔ یہ اس نے سوچا کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ کسی نے وہی دہی بڑے کی دکان کھول لی، اب جو ہے کسی نے سوچا کہ بڑی چل رہی ہے استاد میں بھی کھول لوں۔ نہیں، بالکل یہی کیا نا اس نے، یعنی اس کو یہ سمجھ میں نہیں تھی کہ محمد رسول اللہ کو نبوت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، اور تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تو کہاں ہے نبی؟ اس نے سمجھا یہ کوئی ایسے ہی بس انہوں نے کہہ دیا نبی ہے تو سب نے مان لیا، میں بھی کہوں گا تو مجھے بھی لوگ مان لیں گے۔ اچھا، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کوئی اس دنیا میں جھوٹی بھی باتیں اگر دعویٰ کر دے تو کوئی نہ کوئی ماننے والے نکل کے آ ہی جاتے ہیں سامنے۔ یہ بڑا ایک عجیب مسئلہ ہے، زیادہ نہ صحیح 2-4 تو مان ہی لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اکثریت جو انسانوں اور جنات کی بنائی ہے وہ جہنم کے لیے بنائی ہے۔ اب جہنم میں بھی تو لوگوں نے جانا ہے نا۔